جناب خوش آمدید کہتے ہیں جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں وظائف کے لیے. قبلہ خیریت سے؟ السلام علیکم. السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7واں روزہ پہلا ہفتہ. لیکن آج ماشاءاللہ آپ فریش لگ رہے ہیں. اچھا الحمدللہ الحمدللہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ بچے سے مل کر رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. مجھے پتہ نہیں تھا لیکن اچھا مجھے پتہ نہیں تھا. اچھا میں یہی سوچ رہا تھا کہ واہ 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 بالکل کیونکہ میں بھی تھکاوٹ میں بچوں کو دیکھتا ہوں نا تو بھول جاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان فریشنس آ جاتی ہے. کیا کہنا ہے. جزاک اللہ. واہ واہ. دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تو سلامتی کی خان ان شاء اللہ. قبلہ یہ نور جہاں صاحبہ ہیں لاہور سے ہیں. کہتے ہیں میں مالی طور پہ پریشان تھی کہ ایسے میں میری پڑوسن نے اپنے بچے کی بیماری کے لیے مجھ سے قرض مانگا تو میں یہ رقم اس کو دے سکتی تھی لیکن پھر پورا مہینہ مجھے بڑی مشکل سے گزارنا پڑتا. میں نے نہیں دیا. اس کا بچہ بیمار ہوا اور اس کا بچہ مر گیا. تو کہتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید قصور میرا ہی ہے اور یہ ایک احساس ہے جو کہ مجھے مارے دیتا ہے. بتائیں میں کیا کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اچھا بڑا عجیب و غریب سوال ہے جی کہ اس میں کیا کہا جائے. جی جی جی. لیکن یہ بات ایک اچھی ہے کہ الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو احساس تو ہوتا ہے نا. اچھا بندہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے. اگر میرے پاس کم پیسے ہوں گے نا اور کوئی مجھ سے مانگے گا تو میرے آگے بھی میرا گھر آئے گا, گھر والے, ضروریات, ساری چیزیں آتی ہیں اور ان کو کاٹ کر اگر میں اسے دوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اعلیٰ مقام پر ہوں, یعنی کوئی بھی اعلیٰ مقام پر ہے. کیونکہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ ایمان والوں کی جو ہے وہ تعریف کی گئی ہے کہ وہ تنگی میں ہونے کے باوجود احسان نہیں ایثار کرتے ہیں. واہ واہ واہ. ہاں خود ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ایثار کرتے ہیں. وہ آپ نے واقعہ نہیں پڑھا کہ جب ایک غزوے کے موقع پر صحابہ کرام جو ہے وہ لائن سے زخمی حالت میں ہیں اور ہر طرف سے العطش العطش, پیاس پیاس کی آوازیں. پانی پلانے والا اس کا کہنا یہ ہے کہ جب میں پہلے کے پاس پہنچا اس نے کہا نہیں پہلے میرے بھائی کی پیاس بجھاؤ. کرتے کرتے میں اخیر میں جب پہنچا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا. واپس پلٹا تو سب کا انتقال ہو چکا تھا. یہ کہتے ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنی پرواہ نہیں کی کہ دوسرے کی پیاس بجھ جائے. سبحان اللہ. دیکھیں فطرت آڑے آتی ہے تو یہ خیالات آتے ہیں لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا پکا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے اور ہمیں اس معاملے میں پرندوں کی طرح ہو جانا چاہیے. اچھا کہ پرندے جاتے ہیں اپنا لے کر آتے ہیں, کھانا کھا کر آرام سے, کل کی فکر نہیں ہے, کل دوبارہ اڑنا ہے, پھر لے کر آنا ہے, پھر کمانا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر کھانا ہے. تو پرندوں کی طرح ہو جائیں. اور میں ایک بات کہوں کہ میں نے کسی ایسے بندے کو نہیں دیکھا کہ جو اپنی تنگی کے وقت کسی کی مدد کرے اور وہ مزید تنگ ہو جائے. میں نے اپنی آنکھوں سے کئی ایسے مشاہدات کیے ہیں وسیم بھائی کہ سخت تنگی کے عالم میں انہوں نے ایک ٹھانی کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرنی ہے. کچھ عرصے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا عطا فرمایا کہ میں کیا کہوں آپ سے. جی میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ خود اپنا واقعہ بتایا. کہا کہ کہیں مسجد بن رہی تھی, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور وہاں پر اعلان ہوا تو میں نے کہا کہ بھائی میں 4 لاکھ روپے دوں گا. منہ سے نکل گیا میرے. یہ تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے. اور کہتے ہیں میں نے اعلان کرنے کے بعد میں نے کہا کہ میں کہاں سے لاؤں گا, بول تو دیا ہے, اب کروں گا کیا. کہا تھوڑی سی کوشش کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 لاکھ کیا مجھے کروڑوں روپے عطا فرما دی ہے. بات کر رہے ہیں. واہ جی واہ واہ. تو اس میں کبھی بھی تنگی کا شکار نہ ہونا. آپ کو اگر اس کی مدد آپ کرتی تو میں کہتا ہوں ذمہ داری سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کئی گناہ بڑھا کر عطا فرماتا ہے. کسی انسان کے ساتھ احسان کریں وہ احسان نہیں بھولتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں اور وہ بھول جائے. وہ تو 700 گناہ تک 700 گناہ کا وعدہ فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں اس سے بھی بڑھا کر دوں گا. تو بہرحال اب ایک فعل سرزد ہوا ہے اور اس بچے کا انتقال ہوا ہے تو بہرحال آپ اس کی ذمہ دار ڈائریکٹلی تو نہیں ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر آپ مدد کرتی اور وہ زندہ رہتا
تو من احیاها فکأنما احیا الناس واہ جميعا، واہ، ایک جس انسان نے ایک کو ہاں، ہاں، زندگی بخشی اس نے ایک کو نہیں پوری زندگی، پوری کائنات کو زندگی بخشی، پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے۔ تو بہرحال میری بہن اللہ تبارک و تعالی ہمیں معافی عطا فرمائے۔ الہ آمین۔ اور یہ بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ رہتا ہے، تو کبھی بھی دل تنگ نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا۔ بہرحال یہ احساس فرماتی ہیں کہ مجھے مارے دیتا ہے، تو آپ اب احساس نہ کریں، اب احساس ہو چکا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے۔ اور یہ جو میں پڑھنے کے لیے دے رہا ہوں نا، یہ یونس بن متا علیہ السلام، ان کا ذکر سورہ یونس میں بھی ہے، سورہ قلم میں بھی ہے، اور مقامات پر بھی ان کا ذکر موجود ہے، سورہ انبیاء میں بھی ہے۔ تو مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیرے، اور کہتے ہیں کہ اس مچھلی کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ ہاں یہ بھی کہتے ہیں، جی جی یہ بھی جی، مشہور۔ تو 3 مچھلی کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا اور خود اندھیرا، ہائے ہائے، اور اتنے اس عالم میں تھے کہ کہتے ہیں کہ 7 دن یا 40 دن آپ اس میں رہے اور بالکل مزمحل ہو گئے، اور جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے نا تو بالکل مزمحل تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا، تو مچھلی کے پیٹ میں جب کوئی باہر نکلنے کا راستہ نہیں تو فنادا فی الظلمات، ہائے ہائے ہائے، ندا یہ دی، آیت آواز نمبر دی، یہ آیت نمبر 87 ہے۔ ہائے اور ہائے، یہ آواز کیسے نکلی ہوگی، ہائے ہائے، یہ ندا کیسے نکلی ہوگی، ہائے ہائے، فنادا فی الظلمات، اندھیرے میں آواز، ہاں جب کوئی بھی نہیں ہے، ہائے ہائے، تو کہا کہ میرے بندے نے مجھے آواز دی اندھیرے میں، ہائے ہائے، لا الہ الا انت سبحانک، کہ کوئی الہ نہیں مگر تو ہی ہے، سبحانک تو ہر چیز سے پاک ہے، ہائے ہائے، انی کنت من الظالمین، ہائے ہائے ہائے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ آپ صبح و شام آپ 33 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کتنا کرم فرماتا ہے اور یہ غم پریشانی دور فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے لوگ کہتے ہیں نا 1.25 لاکھ پڑھیں، اتنا پڑھیں، تو آپ کم تعداد میں پڑھیں، لیکن دل کے ساتھ پڑھیں، ترجمے پر غور کرتے ہوئے پڑھیں، ایک تعداد کا مقرر کر لیں۔ فرمایا کہ جس مقصد کے لیے اسے پڑھا جائے ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا نہ فرمائے۔ اور یا مہیمن مانا ہے نگہبان، یا مہیمنو، آپ صبح و شام 11 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ اور مہیمن یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنا ہے، جزاک اللہ۔ ہم ناظرین دیکھتے ہیں اکثر نشریات کا اختتام بھی سحر میں اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، علماء کرام بھی دیگر علماء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ نے سوالات بھیجیے، علماء کے ساتھ نشست چھوٹے سے وقفے کے بعد۔